جناب صاحبزادہ پروفیسر راشد مسعود کلیامی صاحب، لائق عزت و تکریم ہماری آج کی اس بزم کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر عبدالعزیز ساحر صاحب، محترم المقام جناب سید احمد اقبال ترمذی صاحب، محترم المقام جناب حافظ افتخار احمد قادری صاحب، محترم جناب ملک بشیر صاحب اور جملہ معزز حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے اور انتہائی مختصر وقت میں ہم نے اپنی اس تقریب کو سمیٹنا اور کم سے کم وقت میں مہمانوں کو دعوت دیتے ہوئے اس پروگرام کو آگے چلانا ہے انشاءاللہ۔ گھٹا لطف و کرم کی تیرے بندوں پر صدا برسے، نہیں لوٹا ہے خالی ہاتھ کوئی بھی تیرے در سے، منور چاند سورج اور ستارے نور سے تیرے، اجالا ہے زمانے میں تیری ذات مطہر سے، تصور سے تیرے ذہن بشر نے روشنی پائی، شعور و آگہی انسان نے پایا تیرے در سے، یہ تیرا ذکر تو وجہ سرور زندگی ٹھہرا، کہ یہ آواز تو اٹھتی ہے میرے دل کے اندر سے، نوازا ہے سرور امبالوی کو ہر قدم تو نے، گلا کس بات کا ہو پھر اسے اپنے مقدر سے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن حکیم سے کیا جاتا ہے۔ التماس گزار ہوں جناب قاری صداقت علی نعیمی صاحب سے کہ وہ آئیں اور خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا
نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ خبردار، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی شعار رہے۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عزت و مقبولیت کی بشارت ہے اور آخرت میں بھی مغفرت و شفاعت کی۔ یا دنیا میں نیک خوابوں کی صورت میں پاکیزہ روحانی مشاہدات ہیں اور آخرت میں بھی حسن مطلق کے جلوے اور دیدار۔ اللہ کا فرمان بدلہ نہیں کرتے، یہی وہ عظیم کامیابی ہے۔ اے حبیب مکرم، ان کی عناد و عداوت پر مبنی گفتگو آپ کو غمگین نہ کرے۔ بے شک ساری عزت و غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، جو جسے چاہتا ہے دیتا ہے، وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ سورہ یونس کی آیت 62 تا 65 آپ نے سماعت فرمائی اور اس کا ترجمہ۔ سورہ کوثر کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں، یہ ہدیہ تشکر ہے۔ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل و بے نام و نشان ہوگا۔ راولپنڈی کے ایک نوجوان ہی لکھتے ہیں، ریاض حمد میں پہلے پہل کھلا تیرا نام، ریاض حمد میں پہلے پہل کھلا تیرا نام، ظہور ہست کی تمہید بن گیا تیرا نام، نبود و بود سے آگے نمود کن سے ادھر، چمک رہا تھا حجابوں میں نجم سا تیرا نام، کہیں کہا گیا احمد کہیں پہ فارق تلیب، پیمبروں کے بیانوں میں بھی رہا تیرا نام، سنائی ماں نے جو لوری تو اس میں تھی تیری نعت، پڑھا جو پہلا سبق ہم نے وہ بھی تھا تیرا نام، اثار رنج میں کچھ بھی نہ جب سجھائی دیا، زمین دل سے اٹھا صورت صدا تیرا نام، گناہگار پہ کتنا کٹھن تھا آخری وقت، خدا نے فضل کیا لب پہ آ گیا تیرا نام۔ گزارش کروں گا محمد عاطف صابری صاحب سے کہ وہ آئیں اور آقا کریم علیہ السلام کی مدح سرائی فرمائیں۔ رسول وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول وسلم عليك يا حبيب الله۔ خوشبو ہے دو عالم، میں تیری گل چیدہ، خوشبو ہے دو عالم، میں تیری گل چیدہ، قسموں سے بیان
میں دیتا ہے گواہی، یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی، یہی عالم کا جریدہ۔ اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت، اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت، کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ، کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ۔ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر، خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر، آیا ہوں بڑی دور سے بدامان دریدہ، آیا ہوں بڑی دور سے بدامان دریدہ، یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے، یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے، صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ۔ نعمت عظمیٰ کا ہے احساس مجھے،
ہر گھڑی جشن محمد میں مگن رہتا ہوں. بہت خوبصورت آواز و انداز، اللہ کریم مزید برکتوں سے نوازیں. اب میں جس شخصیت کو دعوت دینا چاہتا ہوں ان کا مختصر تعارف پیش کروں گا. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج کے دور میں سیر و سیاحت کو بہت فروغ مل چکا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ سیر کرنا اور سیر پر جانا پسند کرتے ہیں. آپ نے بھی دنیا بھر کی سیاحت کی، لیکن آپ کی خوبی، آپ نے دنیا کی سیاحت کی اور یہ سفر صحابہ کرام کے مزارات، اولیاء اللہ کے مزارات اور مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے کیا، اور کم و بیش اپنے تمام اسفار کو سفر ناموں کی صورت میں محفوظ کیا. اب تک آپ کی 70 تصانیف چھپ چکی ہیں اور پڑھنے کے لیے آن لائن بھی موجود ہیں. التماس گزار ہوں جناب افتخار احمد حافظ قادری صاحب سے کہ وہ آئیں اور کتاب فیضان کلیام کے بارے میں اپنے خوبصورت الفاظ سے نوازیں. السلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مختصر تعارف کتاب مستطاب فیضان کلیام. فرید الدہر حضرت شیخ فرید الدین عطار نیشا پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کلام بھی مشائخ عظام کے کلام سے بہتر اور افضل نہیں، کیونکہ ان کا کلام حال کا نتیجہ ہوتا ہے. شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف لطیف فتوحات مکیہ کی جلد 2 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں اولیاء اللہ میں ایک ولی ایسا بھی ہوتا ہے جو قرآن کریم کی آیہ مبارکہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ کے مطابق ہر چیز پر غالب اور متصرف ہوتا ہے. کتاب فیضان کلیام اولیاء کلیام شریف کے احوال، تعلیمات اور مناقب پر مشتمل ایک مستند اور حوالہ جاتی کتاب ہے. اس تصنیف لطیف کے مصنف و مرتب محترم جناب پروفیسر صاحبزادہ راشد مسعود کلیامی کی ذات والا صفات ہیں. آپ نہ صرف ایک پروفیسر ہیں بلکہ خطہ پٹھوار کی ایک روحانی خانقاہ چشتیہ صابریہ کلیام شریف کے بانی حضرت خواجہ حافظ محمد شریف خان چشتی صابری کے خانوادے کی ایک درخشندہ شخصیت ہونے کے علاوہ صابری آستانہ حضرت خواجہ میاں ولایت حسین چشتی صابری کلیامی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین بھی ہیں. کتاب کے مطالعہ سے اس بندہ پر یہ بات واضح ہوئی کہ مصنف محترم نے کوئی بات یا کوئی واقعہ بغیر کسی تحقیق اور حوالہ کے درج نہیں کی، اور ایسا کام ہی تحریر کی دنیا میں اعلیٰ نوعیت کا کام شمار ہوتا ہے. اس عظیم تحریری کام پر مصنف کتاب جناب صاحبزادہ راشد مسعود کلیامی میری دلی مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ نے اولیاء کلیام شریف پر اپنے حصے کا چراغ روشن کر دیا ہے. اب اس چراغ سے مزید چراغوں کو روشن کر کے اولیاء کلیام شریف کے تحریری و تصویری کام کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. الحمدللہ کتاب کلیام کچا عشق بھی کتاب فیضان کلیام کا ایک تسلسل اور ایک درخشندہ باب ہے جس کی آج تقریب رونمائی ہو رہی ہے. کتاب فیضان کلیام کا مرکزی نقطہ تو تصوف ہے، لیکن اس میں 9 صوفی شخصیات کا تذکرہ بھی موجود ہے. اس بندہ کی رائے کے مطابق 4 شخصیات کا شمار تو اولیاء متقدمین میں ہوتا ہے اور 5 کا شمار صوفیاء متاخرین میں ہوتا ہے. اولیاء متقدمین کی 4 شخصیات میں سب سے پہلے کلیام شریف کے روحانی مرکز کے بانی حضرت خواجہ حافظ محمد شریف خان چشتی صابری کلیامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا تفصیلی تذکرہ کتاب فیضان کلیام کے صفحہ نمبر 49 تا صفحہ نمبر 74 پر موجود ہے. آپ کے بارے میں انتہائی مفید معلومات موجود ہیں جو لائق مطالعہ ہیں.
دوسری شخصیت غوث زمان حضرت خواجہ پیر سید مظہر علی شاہ جلال آبادی، اتر پردیش، ہندوستان۔ آپ کی مختصر معلومات کتاب کے صفحہ نمبر 77 تا صفحہ نمبر 79 پر موجود ہیں، جو لائق مطالعہ ہیں۔ کیونکہ آپ حضرت خواجہ حافظ محمد شریف خان چشتی صابری کلیانی کے مرشد کریم ہیں، آپ کا مزار مبارک ریاست اتر پردیش، ہندوستان میں معروف و مشہور ہے۔ تیسری شخصیت تاجدار کلیام، شہباز لامکاں، کشتہ حق، امام العشاق، حضرت خواجہ فضل الدین کلیامی چشتی صابری رضی اللہ تعالی عنہ کے احوال مبارکہ کتاب فیضان کلیام کے صفحہ نمبر 80 تا صفحہ نمبر 92 پر جگمگا رہے ہیں۔ چوتھی شخصیت سلطان الاصفیاء حضرت شاہ عبداللطیف المعروف امام بر، نورپور شاہاں، اسلام آباد کے مختصر احوال کتاب کے صفحہ نمبر 128 تا صفحہ نمبر 134 کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ اور اب صوفیاء متاخرین کی 5 شخصیات میں پہلی شخصیت حضرت خواجہ مولوی عبدالستار چشتی صابری کے پوتے حضرت خواجہ الف دین کلیانی کے مختصر احوال صفحہ نمبر 108 تا صفحہ نمبر 109 پر موجود ہیں۔ تیسری شخصیت از اولاد حضرت خواجہ حافظ محمد شریف خان چشتی صابری کلیانی، حضرت خواجہ عبدالحکیم چشتی المعروف سعید نظر کلیانی کے مختصر احوال بھی کتاب کے صفحہ نمبر 109 تا 111 پر لائق مطالعہ ہیں۔ چوتھی شخصیت از اولاد حضرت خواجہ حافظ محمد شریف خان چشتی صابری، حضرت خواجہ میاں ولایت حسین چشتی صابری، جن کے احوال کتاب فیضان کلیام کے صفحہ نمبر 111 تا صفحہ نمبر 120 کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ حضرت خواجہ میاں ولایت حسین چشتی صابری کلیانی رحمۃ اللہ علیہ مصنف فیضان کلیام کے امجد ہیں۔ پانچویں شخصیت از اولاد حضرت خواجہ محمد شریف خان چشتی صابری، حضرت خواجہ میاں محمد عارف چشتی صابری، جن کے مختصر احوال کتاب فیضان کلیام کے صفحہ نمبر 121 تا صفحہ نمبر 122 کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت شیخ فرید الدین عطار نیشاپوری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام یوسف ہمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اگر یہ بزرگ حضرات وفات پا جائے تو پھر ہمیں ایسا عمل بتائیں کہ سلامت رہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر روز ان بزرگوں کے تذکرے، ان بزرگوں کے کلام کے 8 اوراق پڑھ لیے جائیں تو یہ بہتری کا سبب ہوگا۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں نہایت عجز و انکساری کے ساتھ دعا ہے کہ ان اولیاء و صالحین اور بالخصوص اولیاء کلیام شریف سے ہماری نسبت قائم و دائم رہے، آمین، اور اس رحمت و برکت سے بھی مستفید ہوں جو ان کاملین پر نازل ہوتی ہے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے مرشد ہیں ہو بہو خواجہ، میرے مرشد ہیں ہو بہو خواجہ، جیسے بیٹھے ہوں روبرو خواجہ۔ ہو گئی ختم آپ کے در پر شیخ کامل کی جستجو خواجہ، میرے میخانہ طریقت میں میں و جامو خمو صبح خواجہ، میرا دم بھی سما میں نکلے اب یہی ہے ایک آرزو خواجہ، لاج رکھیں گے نام کے صدقے مجھ کو کر دیں گے سرخ رو خواجہ، مجھ کو بھی تجھ سے خاص نسبت ہے، دل ہے اجمیر اور تو خواجہ۔ التماس گزار ہوں نور الہدا کالج آف شریعہ کے معلم مدرس جناب علامہ عامر سہیل صاحب سے کہ وہ آئیں اور تصنیف عقیدت کا سفر پر پروفیسر راجہ شکیل احمد انجم صاحب کا لکھا گیا اظہار خیال سامعین تک پہنچائیں۔ محترم المقام پروفیسر راجہ شکیل احمد انجم صاحب
قبلہ پیر صاحب کی تصنیف سفر عقیدت پر اپنی تقریر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صاحبزادہ راشد مسعود کلیامی اس سفر عقیدت اپنی تصنیف میں 3 سطحوں سے گزرے ہیں۔ پہلی سطح پہ مختلف اوقات میں ان کے قلب و ذہن پہ طاری ہونے والی کیفیات اور تاثرات کا بیان ہے۔ دوسری سطح پہ انہوں نے تاریخی مقامات اور اولیاء اعظام کے مزارات کے متعلق مفید معلومات وہاں پہنچائی ہیں تاکہ نئے آنے والے زائرین کے لیے آسانی رہے۔ اور تیسری سطح پہ جناب نے موجودہ ہندوستان کو ماضی اور حال کے آئینے میں دیکھا اور دکھایا ہے، اور ان تینوں سطحوں کو تکلف اور تصنع سے پاک سیدھے سادے انداز میں پورے خلوص سے پیش فرمایا ہے۔ والسلام۔ آل تاتاری اولاد شریف پشت اصیل ہے جلو اگر یہاں کلیام میں کرم کی سبیل، لے کے آئے ہیں چادر ببار گاہ بدر، خواجہ حافظ کے حضور آئی ہے اولاد فضیل، ہے ارتقائے سلسلہ صابری ان سے، کہت صدا یہ زمین ہے ہری بھری ان سے، ہے ان کی آل ہی وجہ صفات فیض صفا، یہاں گدا ہے زمانے میں ہے سخی ان سے، رضا کو اپنی بنا کر غلاف تربت پاک، یہ اپنے خون کا رشتہ نبھانے آئے ہیں، یہ اپنے جد کی چادر چڑھانے آئے ہیں، یہ حال دل انہیں اپنا سنانے آئے ہیں۔ ہمارے لیے اعزاز کی بات کہ اس خوبصورت کلام کے خالق تیمور احمد مرزا صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور کتاب صحبت صالح کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحبت صالح کتاب پڑھنے کا شرف مجھے 3 بار حاصل ہے۔ پہلی بار رہنمائی کی غرض سے، دوسری بار فروغ درد دل کی خاطر، اور تیسری بار اس کو انگریزی زبان میں ترجمہ کرنے کے لیے۔ یہ کتاب حضرت خواجہ ولایت حسین چشتی صافی کلیامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے احوال پر مبنی 167 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کے مصنف زینت سجادہ کلیام و مورت حضرت صاحبزادہ راشد مسعود چشتی صافی کلیامی حفظہ اللہ تعالی، اور اس کے ترتیب دینے کا شرف اللہ تعالیٰ درجات بلند ترین فرمائے حضرت صاحبزادہ مقصود احمد صافی کو حاصل ہوا۔ صحبت صالح کا ایک امتیازی پہلو یہ ہے کہ اس کا طرز بیان پڑھنے والے کو حضرت خواجہ ولایت حسین چشتی صافی کلیامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیچھے پیچھے چلاتے ہوئے ایک ایسے انداز میں لے کر چلتا ہے کہ جیسے گرمیوں کی تپتی دوپہر میں پڑھنے والا حضرت خواجہ کے قریب کہیں چھپ کر ان کو دیکھ رہا، جیسے ان کی محفل میں بیٹھا ہوا شخص ان کی باتیں اپنے کانوں سے سن رہا۔ یہ انداز بیان اس سے پہلے میں نے حضرت خواجہ حسن نظامی کی ترتیب کردہ نظامی بنسری میں پایا۔ حضرت خواجہ ولایت حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات جن کا ذکر اس کتاب میں ہے، وہ سراسر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور طریقت مرتضوی کا عملی نمونہ اور پھر اظہار و تلقین ہے۔ حصول علم، رزق حلال کے لیے محنت، مہمان نوازی، اللہ کی مخلوق سے بلا امتیاز محبت، حیران کن عفو و درگزر، جناب خواجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا عام معمول رہا اور اسی کی تلقین فرمائی۔
حضرت خواجہ ولایت حسین چشتی صابری کلیامی کی حیات مبارکہ پر مشتمل یہ کتاب، جس سے میں نے 2 نمایاں پہلو اخذ کیے۔ تعلق میرا عسکریت سے ہے۔ پہلا یہ کہ توکل صرف اللہ پر، آس اور امید کا محور صرف اور صرف اللہ کی ذات، یعنی ایک درویش تبھی کامل ہوگا جب قائم دائم مواحد ہوگا۔ اور میرے وہ احباب جو میرے ذاتی حلقہ احباب میں شامل ہیں اور جو آج کل سوشل میڈیا، یوٹیوب اور دیگر اس طرح کی چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں اور اہل صفا پر جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں، ان کو میں ایک جب سچے اور سچے صوفی کی بات سمجھانا چاہتا ہوں تو میں ان کو صحبت صالح دے دیتا ہوں، یہ پڑھ لیں، صوفی مواحد ہوتا ہے، صوفی مشرک نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد ایک فقیر کا، ایک سچے اور سچے فقیر کی ذات کا ایک عسکری پہلو بھی ہے حضور، اور وہ یہ ہے کہ ایک فاقہ کش گوشہ نشین فقیر جب کسی بستی میں ایک کنارہ بن کے مل کے بیٹھ جاتا ہے تو اہل باطل کی آنکھ میں کانٹا بن کے چبھتا رہتا ہے، پھر اس کے بچے، پھر اس کے بچوں کے بچے اہل باطل کی آنکھ میں خواہ مخواہ کانٹا بن کر چبھتے رہتے ہیں، کیونکہ درویش اس کے بچے، اس کی اولادیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اہل باطل اپنی طرف بلاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تھیں جو میں نے اس سے اخذ کی، اور خراج عقیدت میرے شیخ کامل جناب صاحبزادہ راشد مسعود کو کہ انہوں نے ایک اس طرح کا کام صحبت صالح کی صورت میں کر دکھایا کہ جس کو میں بار بار جس کی طرف لوٹتا ہوں، رہنمائی کے لیے بار بار اس کی جانب جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں رکھتا ہے۔ سبزر سرسبز این بستان حیاتم بدمے تست، آباد شود این دل ویران ز غم تست، یک چشم عنایت بہ غلام عجم تست، تقصیر ہلالی بہ امید کرم تست، یعنی کہ گناہ را بہ ازیں نیست بہانہ۔ التماس گزار ہوں جناب مفتی عدنان یوسف چشتی صاحب سے کہ وہ آئیں اور حضرت خواجہ میاں محمد عارف چشتی صابری کلیامی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ پر تحریر کی گئی کتاب من نعم کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عمران علی ملک کی تالیف لطیف من نعم کا نام نامی ہی اتنا عشق خیز، گداز انگیز اور ذوق پیز ہے کہ کسی کامل صاحب نسبت کی حضوری میں منعقد ہونے والی روح پرور مجلس سما جتنا کیف و سرور عطا کر جاتا ہے، نفی انا ہی تو زینہ وصال ہے۔ میں ہوں ہی نہیں یہی تو معراج کمال ہے، جب میں نہیں ہوں تو پھر ظاہر و باہر ہے کہ تو ہی ہے، وہی تو جو جانے رنگ بو ہے، کون و مکان کی آبرو ہے، اور دل کا منشور جستجو ہے، تو ہے، تیرے سوا کچھ بھی تو نہیں ہے اور ہو بھی کیسے سکتا ہے۔ یہ محبت اندوز اور عقیدت آموز کتاب حضرت میاں محمد عارف چشتی صابری کلیامی جیسے کامل شیخ طریقت، ان کے سلسلہ عالیہ اور خانوادہ گرامی کا دل پذیر تذکرہ ہے، جس کی جامعیت، سلاست اور اثر انگیزی قابل ستائش ہے۔ فاضل مؤلف نے
اپنی اس کاوش کا پیرایا زبان و بیان بہت صاف اور سادہ رکھا ہے۔ موضوع کا اقتضا بھی یہی تھا، ایک اہل دل، اہل نظر، فیض بخش اور عشق پرور، عارف ذات و صفات کا تذکرہ کسی خالص اور مؤثر اسلوب میں ہونا چاہیے تھا۔ کلیام شریف کا چشتی صابری مرکز فیض ہمارے خطے میں محتاج تعارف نہیں ہے۔ اس خانوادہ عالی کے بیشتر اکابر ترتیب زمانی کے اعتبار سے اگرچہ متاخرین تھے، لیکن اپنے روحانی مدارج، ذوقی کیفیات، کثرت فیضان اور جامعیت تاثیر کے لحاظ سے زمرہ متقدمین کے رجال رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبور کو ہمیشہ پر نور اور ان کے سرچشمہ حضور و سرور کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے۔ مجھے یقین ہے کہ عمران علی ملک صاحب کی یہ بابرکت علمی و عرفانی کاوش اپنی تاریخی، سوانحی اور فیضانی اہمیت کے ساتھ ساتھ اہل ذوق و شوق کے لیے ازدیاد کشش اور ایجاد گداز کا باعث بھی ہوگی۔ کسی درویش کے تذکار سے اگر یہ سب مرادیں بھر آئیں تو اور چاہیے بھی کیا۔ وَإِلَى اللَّهِ ترجع الامور۔ جناب محترم المقام پروفیسر معین نظامی، لاہور یونیورسٹی مینجمنٹ سائنس، لمس آپ کی تمام احباب کی سماعتوں کا شکریہ۔ جزاکم اللہ۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جوں مہتر داؤد نبی سن موم کریندے لوہا، پتھر دل نو مومن کر دے گل انہاں دی اوہا، صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، ایک ایک سخن شریف انہاں دا کردہ محرم رازوں۔ کلام شاعر بزبان شاعر التماس گزار ہوں جناب سید احمد اقبال ترمذی صاحب سے کہ آئیں اور شہنشاہان کلیام کی بارگاہ میں اپنا لکھا گیا خوبصورت سلام پیش فرمائیں۔ صدر کی اجازت سے میں اپنا سلام پیش کرنے سے پہلے کلیام کوچہ عشق پر ایک پیغام مدینہ شریف سے آیا ہے، اجازت ہے تو حاضرین کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ازل سے اپنے بندوں کی رہنمائی کا انتظام فرمایا ہے۔ ابتدا میں یہ فریضہ انبیاء کرام کے وسیلے سے تکمیل پایا اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے بعد علماء، محدثین اور صوفیاء آپ کے جانشین ہونے کی بنا پر اس منصب پر فائز ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی کیفیات اور معرفت اللہ کے وارث صوفیاء اور اولیاء قرار پائے اور اس راستے کے مسافروں کے لیے رہنما بھی ہوئے۔ انہی اولیاء کرام میں ایک منفرد اور یکتائے روزگار شخصیت حضرت بابا فضل الدین کلیامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے سمندر سے شراب عشق کے جام پی کر سلوک کی ایسی اعلیٰ منازل پر پہنچے کہ آپ کے زمانے کے کئی بزرگ آپ کے سوز اور عشق کو حسرت سے بیان کرتے۔ آپ کی کرامات زبان زد عام ہے اور اللہ تعالیٰ کی کثیر مخلوق آپ کی معتقد اور فیض یافتہ ہے۔ میں محترم جناب افتخار احمد حافظ قادری صاحب اور جناب سید احمد اقبال ترمذی کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بابا فضل الدین کلیامی کی زندگی کے مختلف گوشوں کی مہک سے اس کتاب کو ایک خوبصورت گلدستے کی شکل میں ترتیب دیا ہے۔ اس کتاب میں
بابا فضل الدین کلیامی کی ابتدائی زندگی سے لے کر آپ کے بچپن میں عشق الہی، جوانی میں زہد و مجاہدہ، اور تمام عمر اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں غرق رہنے کو بیان کیا گیا ہے۔ خاص طور پر آپ کا اپنے زمانے کے دوسرے باشرع علماء سے تعلق اور ان کا آپ کے ساتھ حسن سلوک اور حسن عقیدت بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتاب بابا فضل الدین کلیامی کی شخصیت کے ان پہلوؤں سے پردہ اٹھاتی ہے جو عوام سے مخفی ہیں، اور ان تعلیمات کا تذکرہ کرتی ہے جو بہت کم بیان ہوتے ہیں۔ یہ کتاب میاں فضل الدین کلیامی کے عشق الہی کا ایک ایسا احاطہ کرتی ہے کہ قاری بخوبی یہ بات جان لیتا ہے کہ عشق کی کچھ منازل ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اپنے ظاہری جسم سے بے نیاز بلکہ بہت بلند کر دیتی ہیں۔ اس سے تصوف کا یہ دقیق نکتہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں جذب ہو جانے والے لوگ شریعت کے باغی نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمہ وقت ایسے متوجہ ہوتے ہیں کہ ان سے شریعت کے احکام ساقط ہو جاتے ہیں۔ حضرت میاں فضل الدین کلیامی کی زندگی اور مجاہدات کا بیان اس راہ پر سفر کرنے والوں کو دعوت فکر دیتا ہے اور عشاق کے دلوں کو بھی گرماتا ہے کہ یہ منازل دین کو چھوڑ کر نہیں بلکہ سراپا دین میں غرق ہو کر ملتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مصنفین کی اس کاوش کو قبول فرماتے ہوئے ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ کتاب کے پڑھنے والوں کے لیے بابا فضل الدین کلیامی کے حالات زندگی کو باعث برکت اور سلوک کے مسافروں کے لیے مشعل راہ بنائے، آمین بجاہ نبی الکریم۔ یہ پیغام جناب حافظ محمد ابرار اکرم مجددی کی طرف سے موصول ہوا ہے۔ آپ شارع عنبریہ مدینہ منورہ پر قیام پذیر ہیں۔ ایک سلام کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں جی کہ سوئے کلیام ہر خرام سلام، سوئے کلیام ہر خرام سلام، اس ڈگر پر ہے گام گام سلام، حافظ و فضل ہیں یہی موجود، حافظ و فضل ہیں یہی موجود، سر کلیام پر سلام سلام، سدرۂ فکر نے کیے ہیں عادات، سدرۂ فکر نے کیے ہیں عادات، فرش کلیام کو مدام سلام، اور ہر خلیفہ فضل سے نصرت مند، ہر خلیفہ فضل سے نصرت مند، اور مریدوں کو ہے دوام سلام، اور مریدوں کو ہے دوام سلام، اور شان شہباز لامکانی ہے، شان شہباز لامکانی ہے، جو میسر مجھے کلام سلام، اور عیش کیا اس سے ماسوا مانگوں، عیش کیا اس سے ماسوا مانگوں، خواب کلیام اور منام سلام، بھیج ان پر صباح و شام احمد، بھیج ان پر صباح و شام احمد، جن کو بخشا گیا دوام سلام، اور سوئے کلیام ہر خرام سلام، اس ڈگر پر ہے گام گام سلام۔ بلحوث پاؤں نہ رکھیو کبھی اس راہ کے بیچ، کوچہ عشق ہے یہ رہ گزرے عام نہیں۔ بابا فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کے احوال، آثار، مناقب، تبرکات، خلفائے کرام اور نادر تاریخی تصاویر پر مشتمل تحقیقی تصنیف کلیام کوچہ عشق کے حوالے سے میں آج کی اس بزم کے صدر مجلس جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب صاحب، ڈین علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد، آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، میری بڑی سعادت ہے کہ آج مجھے اس بابرکت روحانی، عرفانی، علمی اور ادبی مجلس میں شرکت کا موقع ملا ہے۔
صاحبزادہ راشد مسعود کلیامی صاحب سے میری نیازمندی کوئی 30 سالوں کا قصہ ہے، لیکن یہاں آج میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں، اور اللہ رسول کی بہت مہربانی ہے کہ اس پہلی مجلس میں اور یہاں کی حاضری میں مجھے اتنی خوبصورت اور اتنی عمدہ علمی اور عرفانی شخصیات کی زیارت کا بھی موقع ملا ہے، اور بہت ہی اس عارفانہ علمی مجلس میں شرکت کا موقع بھی مل رہا ہے۔ جن 4 کتابوں پر گفتگو ہو چکی ہے، فیضان کلیام شریف، سفر عقیدت، صحبت صالح اور من نیم، 4 کتابوں کا جو تعارف سامنے آیا ہے، تو میں نے چونکہ یہ 4 کتابیں اس سے قابل نہیں دیکھی اور میری کم مائلی ہے کہ میں ان کتابوں تک نہیں پہنچا، لیکن جو ان کے تعارف کنندگان نے ان کا تعارف کرایا ہے تو یقیناً یہ بہت اہم۔ کلیام کوچہ عشق کے عنوان سے ہے، میرے 2 بہت ہی محترم اور مہربان کرم فرماؤں کی تحقیقی نتائج پر مشتمل ہے۔ علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا کہ میشود پردہ چشمم پر کاہے گاہے، دیدے ہم ہر دو جہان را بنے گاہے گاہے۔ کبھی کبھی میری ایک تنکا جو ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے آ جائے تو مجھے دکھائی نہیں دیتا، اور کبھی کبھی مجھ پر یہ کیفیت بھی گزرتی ہے کہ میں دونوں جہان ان آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ پاتا ہوں۔ وادی عشق بسے دور و دراز است ولی تے شود زیادہ 100 سالہ باہے گاہے۔ یہ وادی عشق جو ہے یہ بہت دور و دراز، ہزارہا میل، 100,000 میل کے فاصلے پر ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک آہ میں اس وادی عشق تک پہنچا دیتی ہے۔ پھر فرمایا کہ در طلب کوش و مدے دامن امید سے دست، دولتی ہست کہ یابی سر راہ گاہے۔ طلب میں رہے، کوشش کرتا رہے اور نا امید نہ ہو، یہ وہ دولت ہے جو کبھی کبھی سر راہ چلتے بھی مل جاتی ہے۔ یہ جس بزرگ کا اور جن بزرگوں کا یہاں آج تذکرہ ہو رہا ہے، یہ اپنے اپنے وقت میں علم و عرفان کے بلند ترین مسند پر جلوہ افروز رہے۔ بابا فرید الدین کلیامی ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو روشناس خلق ہیں اور بے پناہ معروف اور مقبول ہیں۔ وہ جتنے معروف اور مقبول ہیں اتنے ہی ان کے احوال پردہ اخبار ہیں۔ یہ میرے ان 2 دوستوں کا کمال ہے کہ انہوں نے پہلی بار کلیام کوچہ عشق میں کی گلیوں میں گھوم کر اتوار کے مختلف شہروں اور گلیوں کا سفر کر کے اس بزرگ کے بارے میں اتنی نادر اور کم یاب معلومات کو اکٹھا کر کے ایک کتاب کی صورت میں متشکل کیا ہے۔ یہ ان دونوں پر بابا فضل الدین کلیامی کی خاص نظر عنایت ہے۔ یہ جو صوفی ہوتا ہے یہ خود بھی اپنی تشہیر نہیں چاہتا، اپنے آپ کو پردہ اخفاء میں رکھتا ہے، اسے تشہیر کی اور شہرت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شاعر نے کہا کہ نکتہ وروں نے ہم کو سجھایا، خاص بنو اور عام رہو۔ نکتہ وروں نے ہم کو سجھایا، خاص بنو اور عام رہو، بستی بستی صحبت رکھو، دنیا میں گمراہ۔ یہ صوفیاء کا ایک طرز عمل ہے
کہ وہ اپنی ذات کو، اپنی کرامات کو، اپنے آثار کو، اپنی نمود اور نمائش کو پردہ اخفاء کے اندر رکھیں۔ جب ان کی زندگی کے احوال اور واقعات کتابی صورت میں موجود نہ ہوں تو پھر سینہ بسینہ روایات ایسی سامنے آتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے احوال اور آثار کے اندر کچھ ایسے رویے پیدا ہو جاتے ہیں جو ان کے شایان شان نہیں ہوتے۔ بابا فضل الدین کلیامی اور حضرت اللہ بخش توسوی غریب نواز کے مابین ایک واقعہ عوام میں بہت مشہور و معروف ہے، اور کہیں ان کی ملاقات ہوئی پاک پتن شریف میں۔ اب واعظین اور اس ٹیکنالوجی جو میڈیا ہے ہمارے سامنے تو عجیب و غریب اس پر گفتگو کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس پر گفتگو کر رہے ہیں وہ دونوں بڑی شخصیات کے مقام اور مرتبے سے غافل ہیں، بالکل متعارف نہیں کہ بابا فضل الدین کلیامی کتنی بڑی شخصیت ہے، وہ کتنے بڑے عارف ہیں اور کس مقام کے بزرگ ہیں، اور انہیں یہ بھی خبر نہیں ہے کہ خواجہ اللہ بخش توسوی کس طریقت اور سلوک کے کس بلند ترین مقام پر متمکن ہیں اور جلوہ گر ہیں۔ ہر ایک گفتگو کرنے والا اپنے اپنے انداز سے، اگر وہ اس نے توسا نہیں دیکھا، کلیام دیکھا ہے، تو وہ بابا فضل الدین کلیامی کو حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی سے کہیں اوپر اور بلند تر جو ہے وہ شخصیت کے طور پر بیان کر رہا ہے۔ جس نے کلیام نہیں دیکھا اور توسا دیکھا ہے تو وہ حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی کو کسی بلند مقام پر دکھا رہا ہے۔ صوفیاء کے درمیان کوئی کشتی کا مقابلہ نہیں ہو، صوفیاء کے درمیان کوئی مقابلے نہیں ہوتے، وہ ایک ہی مرکز فیض اور مرکز تجلیات سے مستنیر ہوتے ہیں جس کا نام مدینہ ہے، اور مدینے کی وساطت سے اس برے صغیر پاک و ہند میں نائب رسول ولی ہند خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے اجمیر شریف سے فیض یافتہ ہے، اور اس پاکستان میں سلسلہ چشتی عالیہ کے سب سے بڑے شیخ، سب سے بڑے غوث، سب سے بڑے عارف بابا فرید الدین مسعود کی بارگاہ عرش مقام سے فیض حاصل کرنے والے بہت بلند پرواز ہیں۔ وہ ایک دوسرے کا بے پناہ احترام کرتے ہیں، ان کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، ان کے اپنے اپنے مقامات ہیں جو خداوند قدوس نے خواجہ غریب نواز کی وساطت سے انہیں دے رکھے ہیں۔ لہذا ہمیں گفتگو کرتے ہوئے بزرگوں کے احترام کو سامنے رکھنا چاہیے۔ بابا کلیامی کی تعلیم و تربیت نے تعلیم و تربیت کے لیے خواجگان چشت نے حافظ محمد شریف خان کو ہندوستان سے بھیجا۔ وہ کلیام شریف میں تشریف فرما ہوئے اور اس شہباز وقت کی نگہداشت کی اور انہیں بلندیوں سے ہمکنار کیا۔ حافظ صاحب بے پناہ بڑی شخصیت کے مالک تھے، لیکن صاحب ظرف تھے، بہت بڑے مقام، وہ 7 سمندر عرفان کے نوش کیے ہوئے تھے، لیکن اپنے آپ کو پردوں میں ملبوس کر رکھا تھا۔ انہوں نے بابا کلیامی کا یہاں فیضان ہے، کلندر زمان ایک مجذوب شخصیت کے مالک تھے۔ اگر مرید کا یہ عالم ہے، اس کی پرواز کا یہ عالم ہے،
کہ وہ آسمان سے ادھر تو اپنا آشیانہ نہیں بناتا تو اس کے پیر و مرشد کی پرواز اور اڑان کا کیا حال ہے؟ تو معاملہ یہ ہے. اور حافظ صاحب اس طرح سے اتنے معروف بھی نہیں ہیں. بابا کلیامی اس علاقے میں اس پورے خطۂ پوٹوار کی ایک بہت بڑی شخصیت کے طور پر، ایک بہت بڑے عارف کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں. اور حافظ صاحب کے نام اور مقام سے اور ان کے کام سے بہت کم لوگ واقف ہیں. لیکن بیٹا جتنا بھی بڑا ہو جائے وہ بیٹا ہوتا ہے. مرید اور خلیفہ جتنا بھی بلند پرواز ہو وہ کسی کے پروں پر پرواز کرتا ہے. تو لہذا ہمیں بزرگوں کے مقامات پر گفتگو کرتے ہوئے احترام کی فضا کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اور یہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں میں ایک محبت اور رواداری اتنی میسر رہی ہے اور اتنی فراواں صورت میں رہی ہے کہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر ایک واقعہ کرتا ہوں کہ پاک پتن ہے اور پاک پتن میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا عرس ہو رہا ہے. اور اس وقت دیوان ہیں، دیوان غلام رسول. اور دیوان غلام رسول بھی سلسلہ چشتیہ صابریہ میں بہت اجل غوث زمان میاں محمد باقر صابری کے مرید اور خلیفہ ہیں. اور دیوان غلام رسول کے صاحبزادگان بھی سلسلہ صابریہ میں میاں محمد باقر صابری صاحب کے مرید ہیں. وہ معاصر ہے پیر پٹھان حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی غریب نواز کے. اور اس عرس کے موقع پر وہ تاجدار زمان خواجہ شاہ سلیمان بھی پاک پتن میں موجود ہیں. کیونکہ دیوان صاحب میاں محمد باقر کے مرید ہیں تو لہذا انہیں ذرا پاک پتن میں احترام اور فضا جو ہے وہ ذرا زیادہ ہے. تو ایک دن یہ ہوا کہ جمعے کا دن تھا اور جس وقت کے عربی خطبہ ارشاد ہو رہا تھا پیر پٹھان اٹھے اور تازہ وضو کے لیے وضو خانے تشریف لے گئے. دیر تک دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وضو فرما رہے ہیں تو دیوان غلام رسول کے صاحبزادے نے ایک چراغی سے، وہاں ایک خاندان ہے جو چراغ بابا صاحب جو اس کی تقریبات میں چراغا کرتا ہے وہ چراغی کہلاتے ہیں اور وہ خواجہ شاہ سلیمان توسوی کے مریدوں میں سے تھے. تو چراغی کو مخاطب کرتے ہوئے دیوان غلام رسول کے صاحبزادے نے کہا کہ جاؤ اپنے پیر کو کہو کہ جلدی سے وضو کرے کہ ان کے انتظار میں نماز رکی ہوئی. انہوں نے یہ جملہ کہا اور اتنی دیر میں دیکھا کہ حضرت پیر پٹھان وضو فرما کر مسجد میں تشریف لا رہے ہیں. جب وہ صف اول میں پہنچ گئے نماز کھڑی ہو گئی، امام صاحب نے نماز پڑھائی. جب سلام پھیرا گیا تو ایک کارنر سے میاں محمد باقر صابری نے صاحبزادے کو طلب کیا کہ میاں ادھر آؤ، نماز سے پہلے کیا کہہ رہے تھے، کس کے پیر کو بلاؤ؟ کہا کہ حضور میں نے وہ چراغی سے کہا تھا کہ اپنے پیر کو بلاؤ. میاں محمد باقر صابری کا جلال دیدنی تھا، وہ اتنے جلال میں تھے. اور صاحبزادے کو کہا کہ میاں تم کون ہو؟ کیا تم ان کے مرید نہیں ہو؟ کیا تمہارا باپ دیوان غلام رسول پیر پٹھان کا مرید نہیں ہے؟ اور کیا تمہارا یہ پیر میاں محمد باقر صابری ان کا مرید نہیں ہے؟ کہا کملے جو خواجہ شاہ سلیمان توسوی کا مرید نہیں ہے وہ چشتی نہیں ہے. اگر وہ چشتی ہے تو خواجہ شاہ سلیمان توسوی کا مرید ہے، اور ورنہ کہا کہ روئے زمین پر کوئی پھر وہ نہیں ہے جو ان کا مرید نہ ہو اور کہے کہ میں چشتی ہوں. تو لہذا خواجہ اللہ بخش ان کے پوتے ہیں، گدی نشین ہیں پہلے.
سجادہ صاحب سجادہ ہیں، اور پیر پٹھان نے اپنی وفات سے قبل جو ملفوظ ارشاد فرمایا، جبکہ مریدین نے کہا کہ اس کو بھی کچھ دے، خواجہ اللہ بخش توسوی کی طرف اشارہ کر کے سینئر مریدوں اور خلفاء نے آیہ کریمہ پڑھی کہ بنوقت تو یہ مندوری اور مثال فرما گیا، جس میں خواجہ شاہ سلیمان کی روح دوڑ رہی ہے، اس کے مقام و مرتبے کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا عوام میں اس طرح کی کچھ جملے وہ سننے کو ملتے ہیں، تو اس لیے میں نے خاص طور پر اس کی طرف توجہ دلائی۔ یہ کتاب اس حوالے سے بڑی شاندار کتاب ہے کہ اس میں ان کے ابتدائی احوال بھی انہوں نے گلی کوچوں میں، مختلف شخصیات میں، ہر زندگی کے طبقے کے لوگوں سے مل ملا کر ریزہ ریزہ باتوں کو چنا ہے، اور اتنی خوبصورت کتاب میں مجتمع کر دیا ہے۔ اس میں ان کی زندگی کے احوال بھی ہیں، ان کے پیر و مرشد حافظ محمد شریف خان کا تذکرہ بھی ہے، اس میں حضرت فضل الدین کلیامی کی کرامات بھی ہیں، بلکہ ایک خط بھی میرے دوستوں نے تلاش کر دیا ہے جو انہوں نے اپنے وقت کے کسی تحصیلدار کو لکھا تھا، اور اس کا عکس بھی ڈھونڈ نکالا ہے۔ اور بابا جی کی جو نشست گاہیں رہی ہیں، جہاں پر بابا جی بیٹھ گئے، کہیں چلا کاٹ لیا، کہیں کسی سے ملنے ملانے گئے تو کچھ دیر تشریف رکھی، تو میرے دوستوں نے ان مقامات کے فوٹو بھی اس کتاب میں شامل کیے ہیں، اور ان کا بڑے لطیف انداز میں تذکرہ کیا ہے۔ اس پورے خطے میں ان کے بہت خلفاء پھیلے ہوئے ہیں، جس حد تک ہو سکتا تھا، پاسبل تھا، امکان تھا، تو ان دوستوں نے اس پورے خطے کے گاؤں دیہات میں سفر کیا، اور بابا جی کے خلفاء کا تذکرہ بھی اس کتاب میں مرتب کر دیا۔ ان کی شان میں لکھے گئے قدیم اور جدید جو وہ کلام ہے، اس کو بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل کر دیا۔ تو یہ ایک عجیب و غریب کتاب ہے کہ جس کے اندر بابا جی کی عرفانی اور روحانی زندگی کے مختلف احوال اور واقعات کو قلم بند کر دیا گیا ہے، اور نہایت ہی خوبصورت اور رنگین تصویریں بھی شامل کی گئی۔ تو یہ جلیل القدر فقیر تھے، عارف تھے، اور یہ کتاب بھی ان کے شایان شان لکھی گئی ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے بزرگوں کا تذکرہ جو ہے وہ ہوتے رہنا چاہیے۔ یہ انہوں نے اس کتاب کا جو نام رکھا ہے نا کہ کلیام کوچہ عشق، یہ انتہائی عاشقانہ، نہایت عارفانہ اور وجدانہ ایک عنوان ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب وجدانی کیفیات موجود ہے۔ واقعتاً جہاں کوئی صوفی بیٹھ جاتا ہے وہ کوچہ عشق ہوتا ہے، اور جس پر بابا فضل الدین کلیامی جیسا عارف کامل بیٹھ جائے، اس سرزمین کا، اس خطے زمین کا کیا عالم ہوگا۔ یہ جو عشق ہے یہ عجیب و غریب کیفیات رکھتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا کہ میاں یہ عشق ہے اور آگ کی قبیل سے ہے، میاں یہ عشق ہے اور آگ کی قبیل سے ہے، کسی کو خاک بنا دے، کسی کو زر کر دے۔ عشق جو ہے یہ ایک ایسی کیفیت ہے، یہ ایک ایسا جذبہ ہے، یہ ایک ایسا وجدانی معاملہ ہے، اور یہی ہے تصوف۔ اور ہے کیا؟ اور خواجگان چشت کا تصوف تو ہے ہی بنیادی اور مرکزی جو نقطہ ہے وہ عشق اور واردات عشق کے ارد گرد ہی گھومتا رہتا ہے۔ یہ جو عشق ہے، یہ جو محبت ہے، یہی بڑا بناتی ہے۔ بابا کلیامی جو اس بلند پایا مقام پر ہے، تو آپ اور ہم کیا جانیں کہ انہیں اپنے شیخ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کس درجہ عشق تھا۔ یہ جو مقامات ملتے ہیں یہ عشق کی بدولت ہے، یہ محبت کی بدولت ہے۔ صوفی تبسم صاحب نے کہا تھا شادی
اس عشق نے مانے دے دھاگے دیاں کچھ ایڈ ولیاں گجلا سر کچھ پہلیاں کچھ کھل اس عشق نے مانے دے دھاگے دیاں کچھ ایڈ ولیاں گجلا سر کچھ کھلدیاں ہور پیاں کچھ پہندیاں تو یہ جو عشق ہے لیکن یہ مترادف ہے کلیام کی اس کتاب کی روشنی عشق کہیں یا کلیام کہیں یا عشق کہیں بابا فضل الدین کہیں یا عاشق کہیں یا بابا فضل الدین یہ سارا جو نظام زندگی ہے یہ نسبت اور تناسب کے ساتھ قائم ہے نسبت اور تناسب موجود نہ ہو تو یہ نظام زندگی اور یہ نظام کائنات جو ہے قائم نہیں رہ سکتا یہ کشش ثقل ہے ایک محبت کی کشش ہے جس کی وجہ سے یہ سارا نظام قائم ہے اور گرتا نہیں ہے تو یہ عرفان یہ جو ہمیں نظر آتا ہے یا نظر نہیں آتا یہ صوفیاء ہمیں دکھائی دیتی ہے لیکن ان کے مقامات کی ان کے عرفان کی ان کی اڑان کی ان کی تجلیات کی اگر ہمیں خبر نہیں ہوتی تو جس چیز کی ہمیں خبر نہ ہو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے تو یہ لوگ جن کا آج اس مجلس میں ذکر خیر ہوا ہے یہ ایسے لوگ ہیں ایسے بلند پرواز لوگ ہیں ایسے صاحب کمال لوگ ہیں اور زندہ جاوید لوگ ہیں کہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے صدیاں گزر گئی ہیں لوگ ماں باپ بھول جاتے ہیں اپنے بڑے بھول جاتے ہیں ان کے نام بھول جاتے ہیں بادشاہوں کو بھول جاتے ہیں بادشاہوں کی اولادیں بھول جاتی ہیں لیکن تاریخ فقیروں کو یاد رکھتی ہے اور یہ صدیوں سے ایک سلسلہ چلا آتا ہے اور صدیوں کا یہ جو سلسلہ ہے صدیوں کی یہ جو باتیں ہیں صدیوں کے یہ جو رویے ہیں یہ ازل سے ہیں ابد کی طرف رواں دواں ہیں ان کے نام قائم ہیں ان کے حالات قائم ہیں ان کی باتیں ازبر ہیں یہ ہوائیں فضائیں یہ موسم یہ آب و ہوائیں یہ سارے ان کے احوال کو لے کر زمانوں کے درمیان گردش کرتی رہتی ہیں یہ خود زمان و مکان سے بلند ہوتے ہیں لیکن زمان و مکان ان کے ذکر خیر سے مستدیر رہتے ہیں اور اسی انوار کی دنیا جو ہے وہ ان سے مرتب ہوتی رہتی ہے ایک صاحب آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں ایک صاحب تشریف لائے وہ اس شریف سے تھے اور سید غلام حیدر شاہ صاحب جلال پوری کی مجلس میں آئے اور کہا کہ شاہ جی آپ بخاری ہیں اور ہمارے رجسٹر میں آپ کے بچوں خانوادے کے نام درج نہیں ہیں تو آپ کچھ خدمت کریں تاکہ آپ کے آل اولاد کے نام اس بخاریوں کی لسٹ میں اونچ شریف کے بڑے رجسٹر میں درج کیے جائیں تو اس فقیر نے ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا اس نے کہا کہ کس نے کہا ہے کہ میں سید ہوں میں بخاری ہوں میاں میرا باپ تو سیال ہے اور سیال شریف میں ہے اور اس کا نام شمس الدین ہے اور میرے اس باپ کا نام خواجہ شاہ سلیمان ہے اور وہ تونسے میں ہے اور میرے دادا کا جو باپ ہے وہ مہار میں ہے اور اس کا نام خواجہ نور محمد ہے اور اس کا باپ جو ہے وہ دہلی میں ہے اور اس کا نام فخر جہاں تو میرا سلسلہ نسب تو اس طرح سے چلتا ہے اور اس کو کوئی زوال نہیں ہے اس کو تمام ہے لہٰذا یہ جو سلسلہ طریقت ہے یہ زندہ رہنے والا سلسلہ ہے کیونکہ باقی تو آپ میں کہوں کہ میں فلاں ہوں تو آپ کہیں گے کہ شجرہ نسب دکھاؤ تو سب سے بہترین سلسلہ وہ ہے جو آپ اور میں چونکہ عام ہیں تو لہٰذا غلام ہیں تو غلام کو کسی شجرے کی ضرورت نہیں ہوتی میں غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام میرا شجرہ کسی تحریک کا محتاج نہیں تو لہذا کسی کی غلامی تو جس کی غلامی ہے اس کا شجرہ قائم ہے تو لہذا ہم بھی اس کے ساتھ ہیں اور اسی کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں تو غلام سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہوتا
سب سے بڑے درجے کا نام ہے غلام. وہ چاہے غلام بابا کلیامی کا ہو، چاہے وہ حافظ محمد شریف خان کا ہو، چاہے وہ سید مظہر علی شاہ کا ہو، چاہے وہ خواجہ غریب نواز کا ہو، وہ شجرہ قائم ہے. اس کو قیام ہے، اس کو دوام ہے، اس کو زندگی ہے، زندہ جاوید ہے. تو لہذا یہ بزرگ زندہ جاوید ہیں، اپنے ہمارے احوال کی خبر رکھتے ہیں. توجہ ہے ان کی کہ جو آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں تو بغیر ان کی اذن و اجازت سے ہو رہا ہے کیا؟ ایسا نہیں. یہ جو کتابیں ہیں، میرے لیے یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں اس درگاہ میں تو پہلی بار حاضر ہوا. صاحبزادہ صاحب نے یہاں ایک علم کی وہ شمع روشن کر رکھی ہے جو خواجگان چشت کا ایک بنیادی ان کی طریقت اور سلوک کا بنیادی نقطہ تھا. جہاں چھوٹی بڑی برے صغیر پاک و ہند میں کوئی بھی چھوٹی ڈھوک پر بھی اگر ایک خانقاہ آباد ہے اور وہ خواجگان چشت کی ہے نا، تو وہاں 4 چیزیں موجود ہیں: ایک مسجد، ایک مدرسہ، ایک لائبریری اور ایک لنگر. یہ خواجگان چشت کی روایت ہے. یہ 4 چیزیں ساتھ چلتی ہیں، چاہے وہ بڑا دربار ہو اور چاہے وہ ایک چھوٹے سے علاقے میں موجود ہو. میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ قدیم جو طریق تھا سلوک کا، جس میں کتاب ایک لازمی اور بنیادی حیثیت رکھتی تھی، صاحبزادہ صاحب نے وہ شمع روشن کر رکھی. تو لہذا لائق تحسین ہے آپ سب لوگ جو اس گاؤں میں رہتے ہیں جہاں یہ درویش لوگ موجود ہیں اور یہاں کتابوں کا سلسلہ ہے، کتابیں لکھنے والے، کتابیں پڑھنے والے موجود ہیں. مجھے تو یہاں آ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ بھی یہاں میں آتا رہوں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. جناب معین نظامی فرماتے ہیں، خدا رکھے گا ہمیشہ یہ آشیانہ بخیر، خدا رکھے گا ہمیشہ یہ آشیانہ بخیر، ہمارے قبلہ عالم کا آستانہ بخیر. خدا کرے کہ دلوں کو یہ جوگ ملتی رہے یہ مہر و محبت کا آب و دانہ بخیر. آخر میں میزبان مجلس جناب پروفیسر صاحبزادہ راشد مسعود کلیامی صاحب، سرپرست اعلیٰ نور الہدا ایجوکیشنل کمپلیکس، زیب سجادہ صابری آستانہ مورد، آپ سے التماس کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خیالات سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صادق الوعد الامین. بخوبی ہم جماعت تابندہ باشی، بملک دل بری تابندہ باشی، ذکر دو جہاں آزاد باشی، ذکر دو جہاں آزاد گشتم دو طرح سے ہے، اگر تو ہم نشین بندہ باشی. صوفیاء کا تذکرہ ان کے خدام، مریدین، محبین، مخلصین بڑی محبت کے ساتھ کرتے رہے. جناب امیر خسرو اپنے شیخ کی محبت میں لکھتے ہیں اور ایسا کمال درجے کی محبت اپنی شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ وہ ایک راہبری بھی ہو جاتی ہے اور رہنمائی بھی مل جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا ساتھ مجھے مل جائے تو یہ بندہ جو ہے دو جہاں کی قید سے آزاد ہو جائے. میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً صدر مجلس جناب ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کا، جناب افتخار احمد حافظ قادری صاحب کا، جناب حضرت سید محمد احمد شاہ صاحب، پروفیسر ملک بشیر صاحب اور میرے تمام محبت کرنے والے، اس جگہ سے نسبت رکھنے والے، اولیاء سے پیار کرنے والے ہر ایک شخص کا آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا
اور تذکار اولیاء کو اس سے فیض لینے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ ایک بڑا مشہور سا یہ قول ہے، علماء تو اس پر بات کرتے ہیں لیکن ہم اس سے فیض ہی لیتے ہیں، ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، کہ صالحین کا جو ذکر ہوتا ہے وہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اس کو ذرا کو ریلیٹ کرتے ہیں جناب خضر و موسیٰ کی بات سے۔ لمبی بات ہے لیکن میں مختصر کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بڑا درجہ عطا کیا، کلیم اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ اور معجزات کثیرہ دیے گئے۔ ایک دن ان سے کسی نے پوچھا جناب اس روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر بھی کوئی صاحب علم و فضل ہے؟ تو فرمانے لگے نہیں، اس وقت مجھے ہی اللہ نے یہ درجہ اور رتبہ اور شان دی ہوئی ہے۔ حق بھی یہی تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں تھی کہ اس وقت آپ اولو العزم نبیوں میں سے تھے، اللہ کے کلیم تھے، اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، معجزے تھے، تو بظاہر آپ کے مقابلے میں یا آپ جیسی کوئی شخصیت روئے زمین پر نظر نہیں آتی تھی۔ جب اللہ سے ملنے کے لیے حاضر ہوئے تو اللہ پاک فرمایا، اللہ پاک نے کہ موسیٰ آج جو آپ نے جواب دیا وہ درست نہیں تھا۔ حیران ہوئے کہ مولا میں تیرا نبی، میں تیرا رسول، مجھے صاحب کتاب بنایا گیا، معجزات دیے گئے، جب چاہوں تیری بارگاہ میں کلام کے لیے حاضر ہوتا ہوں، اس سے بڑھ کر بھی کوئی ایسا درجہ ہے جو کسی اور کو ملا ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا جی موسیٰ کچھ باتوں میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو بہت آگے ہے۔ حیران ہوئے موسیٰ علیہ السلام، اور حیرانگی بنتی ہے کہ بظاہر کوئی اور اپنے ان کے مقابل نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے بتا دیا۔ تو پوچھا مولا کریم اس کی بھی کوئی کوالیفیکیشن، کوئی خصوصیات، کوئی اس کی درجہ بندی، کوئی اہلیت کی وجوہات مجھے بتائی جا سکتی ہیں؟ تو اللہ نے کہا بالکل، دو باتیں ہیں اس کے اندر، دو ایسی باتیں ہیں، علمناہ من لدنا علما، ہم نے اسے اپنی جناب خاص سے علم عطا کر رکھا۔ اچھا جی اور کچھ؟ جی ایک اور بات بھی ہے، فرما آتیناہ رحمتا من عندنا، اور ہم نے انہیں جو رحمت دی ہے وہ اپنی جناب خاص سے دی۔ اب ان دونوں کو مفسرین یا متکلمین یا عربی دان لوگوں سے اگر ہم ان جملوں پر بحث کرائیں تو بنتا یہ ہے کہ علمناہ علما، ہم نے اسے علم دیا، آتیناہ رحمتا، اور ہم نے اسے رحمت دی۔ یہ جو ملہ دنا کے لفظ ایڈ کیے گئے، زائد کیے گئے کہ ہم نے اس کو اپنی جناب خاص سے یہ وجہ ہے۔ تو حاضرین یہ دو باتیں وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت پر جناب خضر کو من وجہ فضیلت دی گئی، اور ان کو وہ مرتبہ جو باطنی اور خاص مرتبہ تھا وہ اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کیا۔ اب جو یہ باتیں ہیں یہ انفارمیشن ہے، معلومات ہیں، یا سب کے پاس ہیں، کوئی نئی ایسی بات نہیں، میں نے آپ سے کوئی ایسی خاص بات نہیں کی، لیکن جو جملے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے جو قرآن نے حکایت کیے اور دوبارہ لکھے، جو بات چیت ہوئی، ان کی مکالمہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام، کہا مولا کریم اگر ایسی بات ہے تو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، پتہ بتائیے۔ اللہ پاک نے کہا مجمع البحرین، جہاں دو دریا ملیں گے وہ میرے خضر کا مقام ہے۔ نشانی لے لی، مچھلی بھون کے دے گئے، کہا جہاں یہ زندہ ہو جائے وہاں آپ کی ملاقات ہوگی۔ اب بات خاص ہے، اور یہی خاص بات ہے، اور جو آج کے دور کے جتنے فتنے یا ناسمجھ لوگوں کی باتیں ان سب کا جواب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، رسول، کلیم، صاحب کتاب، صاحب معجزہ تھے۔ کہتے مولا مجھے ادھر کیوں بھیجتا ہے؟ دینے والا تو، سارا علم تیرا اور سارے خزانے تیرے، میں بھی تیرا بندہ، وہ بھی تیرا بندہ، بس جو اسے عطا کیا ہے مجھے بھی دے دے۔ یہ لفظ نہیں بولے بلکہ پتہ پوچھا جناب خضر کا کہ
کہ میں نے وہاں جانا ہے اور ان سے ملنا ہے جن کی یہ دو خصوصیات مولا تو نے بیان کر دی ہیں. آتینا رحمتن من عندنا، خاص رحمت یہ ہے. وہ کیا خاص رحمت ہے؟ علم خاص، علم لدنی دیا، وہ کیا ہے؟ پتہ بتاؤ جی. جی مولا کریم نے کہا موسیٰ جاؤ اور یہ نشانی لے کے جاؤ. اور جو جملے تھے موسیٰ علیہ السلام کے وہ یہ تھے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اپنے غلام سے، سچے غلام سے. یہ بھی خاص باتیں ہوتی ہیں. یہ جناب ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب نے عشق کے اوپر خصوصی فوکس کیا. یہ ان کے خاصہ ہے، یہ بات کو بہت خوبصورت کرتے ہیں. میرے محسن ہیں، سینئر ہیں. یہ جو ہوتا ہے نا عشق والا اور اس عشق والے کے ساتھ، ان دونوں کا نصیب ایک ہی ہوتا ہے، راستہ بھی ایک ہی ہوتا ہے. بس ایک تھوڑا سا سینئر ہوتا ہے، دوسرا تھوڑا سا جونیئر. اور جونیئر کو سینئر کے ساتھ لگا کر اسے بھی سینئر بنایا جاتا ہے. یہی پورے سلسلہ ہے. وہ انہوں نے اپنے ایک فتح یعنی غلام جو بعد میں نبی بنے یوشع بن نون، ان سے کہا لن ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبہ. بہت کمال کے جملے ہیں. یہ وہ لفظ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام، اپنے مرید، اپنے پیچھے چلنے والے یوشع بن نون سے کہے، اور ان کا ترجمہ بہت خاص ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سال ساتھی جن کو ان راہوں کی اس طرح خبر نہیں تھی جس طرح موسیٰ کو تھی، ان سے کہا سنگی تیار ہو جا، اب ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. یہ لفظ ہے لن ابرح، ہرگز میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اب یہ سفر نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ حتی ابلغ مجمع البحرین، جب تک کہ میں مقام خضر تک نہ پہنچا. اب وہاں پر کوئی بندہ کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے نا، جو خاص مرید ہوتا ہے آج کے دور کا، کہہ سکتا ہے حضرت جی کھلو رام نال بہت تھی کے لوڑنے ادھر اتھے جا کے لبسی اللہ تساں کول، نبوت تساں کول، رسالت تساں کول، موجے تواڈے کول، اے پیراں پیچھے، فقیراں پیچھے، چلیاں پیچھے، درویشاں پیچھے، یہ کدھر چلے ہو؟ اساں تواڈے پیچھے تے تسی کس دے پیچھے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ اللہ کا طریقہ ہے. یہی انہوں نے اپنے مرید کو ایک بات سکھا دی، اور اللہ نے وہ بات قرآن میں لکھ کے قیامت تک کے لیے میرا نمائی دے دی. بھئی اگر کچھ ایسا لینا ہے تو یہ طریقہ اختیار کرنا. چاہے تم صاحب کتاب ہو، معجزہ ہو اور رسالت ہو، اتنا بڑا بھی درجہ ہے، تو نکتہ یہ ہے کہ جس کو خدا نے جو دیا ہے اس کے پاس جا کے لینا ہے. اللہ دینے والا ہے، مالک ہے، دے سکتا ہے. سفر مکمل ہو گیا. میں درمیان کی باتیں ختم کر رہا ہوں، وقت نماز بھی ہے اور یہی اصل نماز ہے، اللہ سے جوڑنے والی بات. چلتے سفر مکمل ہوا، مچھلی زندہ ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کو واپس خضر علیہ السلام کے پاس جب ملے، دیکھا وہ وہاں پر اپنے حال میں تھے. سلام دعا کے بعد عجز و نیاز کے ساتھ، یہ نقطہ خاص ہے اور یہ پورے تصوف کی جان ہے کہ فیض ملتا کیسے. کسی سے آپ جس کے پاس جو ہے وہ لے کیسے سکتے، وہ سوائے ادب، محبت، عاجزی، انکساری کے آپ کو نہیں ملتا. دیکھیں وقت کا نبی ہونے کے باوجود جناب خضر کے پاس جاتے ہوئے اتنی عاجزی کے ساتھ الفاظ بولتے ہیں. قرآن لکھتا ہے، عرض کرتے ہیں حل اتبعک، جناب میں آپ کے پیچھے چلوں، حل اتبعک، میں نے اپنے نال رکھ لے سو، حل اتبعک، مجھے آپ اپنی صحبت دے دیں گے. اور وہ تمام سوالوں کا جواب ہے الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، جناب مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں گے تاکہ آپ مجھے وہ علم دے دیں جو آپ کو عطا کیا گیا. آپ صاحب بصیرت ہیں، صاحب عقل ہیں، دور جدید کے رہنے والے ہیں. یہاں پر سوال ہو سکتا تھا موسیٰ آپ کے پاس کیا نہیں، آپ کس سے کیوں مانگتے ہیں، اور اگر مانگنا بھی ہے تو اللہ سے مانگیں. لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ منشا خداوندی ہے کہ اللہ جس کو جو دیتا ہے اس کے پاس جانا ہوتا ہے.
اور جو اس طرح جناب ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب نے، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، تصوف پہ ان کی بڑی خدمات ہیں، علم کی بڑی خدمات ہیں، انہوں نے یہ خاص نقطہ دیا کہ آج اگر بابا جی کلیامی، بابا فضل الدین، اس پورے علاقے دنیا میں فضل ہو رہی ہے، تو وہ فضل ہے جناب حضرت خواجہ حافظ محمد شریف خان رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وہ فضل ان کو عطا کیا تو آج فضل ہے۔ اور یہ جو طریقہ نیا شروع ہو گیا ہے کہ جیسے کوئی یہاں پر وہ جس طرح آپ نے اصلاح کی بات کی، یہاں پر جو نادان لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے طریقے سے چیزوں کو ناپتے ہیں، کہ جیسے بابا جی کلیامی کو خواجہ حافظ صاحب ٹیوشن پڑھانے آئے تھے اور انہوں نے 6 مہینے ان کو ٹیوشن پڑھائی اور ان کو فقیر بنایا اور خود فارغ ہو کے چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو تصوف کے ساتھ، صوفیزم کے ساتھ، درویشی کے ساتھ، فقر کے ساتھ آپ کا تعلق ہی نہیں ہے۔ جو جملہ یہ بولے یا اس طرح کی بات کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرلے درجے کا دنیا دار ہے۔ بلکہ میں اس طرح بات کرتا ہوں کہ وہ اس چیز کو یوں لیتا ہے جیسے آپ نے بازار سے کوئی چیز لینی ہو۔ صوفیزم، درویشی کو، فقر کو، اللہ کی محبت کو، تقوی کو، ایمان کو، عشق کو آپ نے ایک چیز شمار کر دیا، جس کو آپ بازار سے یا کسی بندے سے کچھ عرصے کے لیے جا کر سیکھتے ہیں یا لیتے ہیں۔ جب لے لی آپ نے اس کو ادا کر دیا، اس کا بدلہ اس سے آپ نے وہ چیز لے لی، بائے بائے۔ کیسی نادانی ہے یہ! تو زندگی بھر کے لیے اپنے آپ کو اپنے شہر کے سپرد کرنا ہے۔ جو کتاب کوچہ عشق، کلام کوچہ عشق جناب نے لکھی ہے، ہر دو مصنفین نے، میں نے ان کے ساتھ ایک بات شیئر کی، ڈاکٹر صاحب کے لیے بڑی خاص بات ہے۔ میری پیدائش کلیام کی ہے اور ہم اسی گھرانے سے ہیں۔ بابا جی کلیامی نے جب اپنے مرشد گرامی کا مزار اقدس تعمیر کیا تو اس کو اپنے سر والی سائڈ پر رکھا۔ یہی حال آپ دیکھیں خواجہ نظام الدین اولیاء اور جناب حضرت امیر خسرو کا، اور زندگی بھر اس مزار کے اندر داخل ہی ہوئے اور اپنی بیٹھک اور ٹھکانے کو 2-3 فٹ نیچے رکھا اور پھر اپنے مزار کو اس سے نیچے رکھا اور اپنے شہر کے قدموں پر بنایا، اور زندگی بھر لوگوں کو یہ پیغام دیا، کلیام کوچہ عشق ہے بھائی، عشق یہ ہے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے ان کے قدموں سے، یہ شہر کی نسبت سے ملا۔ اور پھر ان کے جو مرید ہوئے جناب مولوی عبدالستار رحمہ اللہ، انہوں نے پھر مسجد بنائی کلیام میں، اور وہ اس مسجد کا دروازہ جناب بابا جی کلیامی کے قدموں کے بالکل سامنے کر کے رکھا کہ جب بھی میں اللہ کے گھر جاؤں تو شیخ کے قدموں کی زیارت کروں، باہر نکلوں تو شیخ کے قدموں کی زیارت کروں۔ کلیام کوچہ عشق، تو ہر جگہ یہ پیغام ملتا رہا کہ جو بھی ملتا ہے وہ شیخ کے ساتھ کامل نسبت اختیار کرنے سے ملتا ہے۔ اور جناب خضر کے پاس موسیٰ علیہ السلام نے جا کر یہ جو الفاظ بولے، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، تو کائنات بھر کو یہ سبق دے دیا کہ اپنے دور کا اگر کوئی صاحب کتاب، صاحب رسالت، صاحب نبوت، قرب خدا بندی میں سب سے بڑے درجے پر بھی ہو، تو اس کا بھی یہ طریقہ ہے کہ خدا جس کو جو دیتا ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے، اور یہ منشا خدا بندی ہے، اسی میں رضائے خدا بندی ہے، اور یہی طریقہ ہے خدا بندی ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ بات دے دی۔ یہ جتنی کتابیں ہیں یہ بیسیکلی ان تذکروں کو قائم رکھنے کے لیے ہیں، ان صحبتوں کو قائم رکھنے کے لیے ہیں، ان عشق کے پیغامات کو آگے پھیلانے کے لیے ہیں جو اہل اللہ کو خاص طور پر عطا ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی ساری اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ بلکہ شیخ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، ہمارے ایک سینئر پروفیسر تھے، میری ان کے ساتھ ڈیوٹی لگی تو ان کو پتہ چل گیا کہ میں پیر کرانے کا ہوں۔ سینئر مفتی صاحب شاید آپ جانتے ہو، سینئر پروفیسر 21ویں گریڈ میں گئے، تو مجھے کہتے ہیں کہ تم پیر کرانے سے ہو؟ میں نے کہا جی جی۔ کہتے ہیں مجھے بتاؤ یہ پیر کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے طنز کیا۔ میں نے کہا جناب ہمیں تو زیادہ پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ہمیں تو 2 ہی باتیں باپوں نے بتائی ہیں اور ہم نے زندگی پر اپنے گھر میں دیکھی ہیں کہ اللہ کی عبادت
اور مخلوق کی خدمت. جس میں یہ چیزیں کامل ہیں وہ ہمارے نزدیک پیر بھی ہے، فقیر بھی ہے، ولی بھی ہے. اللہ سے جڑا ہوتا ہے اور اس کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے اس کی رضا کے لیے بس. تو کہنے لگے کہ یہ تو بہت ہیوی کوالیفیکیشن آپ نے بیان کر دی، اس پہ کون پورا اترتا ہے؟ میں نے کہا جی کبھی آپ ٹائم نکالے آپ کو دکھاتے ہیں. ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں تبھی یہ نظام زندگی چلتا ہے. میں بار دیگر کلام پوچھا عشق کے ہر دو مؤلفین و مصنفین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں کلام کا باسی اسی خاندان کا حصہ ہو کر بھی یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو کام انہوں نے کیا ہے، کلام میں چھپنے والی جتنی کتابیں ان سب کتابوں میں منفرد کام ہے. اور واقعتاً یہ کتاب اسم با مسمہ ہے، اپنے نام کے مطابق جو محبت کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے وہ محبت دیتی ہے، اور یقیناً اولیاء کو اس کو فیضان ملتا ہے. اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم اختتامی دعا کے بعد مسجد شریف میں جاتے ہیں اور ایک نعت سن کے پھر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ وقت تبلیغ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. جزاکم اللہ خیر. آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عبد الله نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميدان. یا رب العالمین ہماری سعی و کوشش کو قبول و منظور فرما. تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، بزرگوں کا، اولیاء کاملین، صوفیاء کا تذکرہ کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. یا رب العالمین ہم پر بھی اپنی رحمت کی بارش برسا دے. جتنے حاضرین ہیں ان کے جتنے بھی معاملات ہیں یا اللہ ان میں خیر و برکت عطا فرما دے، اس ملک پر رحم فرما دے. یا رب العالمین ہماری اس محفل کو قبول و منظور فرما. ان اولیاء کاملین کی بارگاہوں میں بھی ہدیت شکر پیش کرتے ہیں. یا رب العالمین قبول و منظور فرما. بجاہ سید الابرار صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.